اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول نبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں الذین استجابوا، الذین اس میں موصولہ ہے، اور اس کا ترجمہ انگریزی میں دوز ہو جاتا ہے۔ استجابو کا معنی ہے قبول کرنا، یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس طرح ان دو لفظوں کا معنی بنتا ہے جن لوگوں نے قبول کیا، those who accepted۔ للہ جار مجرور، والرسول یہ بھی مجرور ہے اور معطوف ہے اس پر، معنی بنتا ہے اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گویا جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو قبول کیا، کب؟ من بعد ما اصابهم القرح، من حرف جر ہے، اس کے بعد بعد مجرور بنتا ہے اور یہ ظرف بھی ہے، لہذا ظرف کے بعد مضاف الیہ بنتا ہے۔ یہ سارا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، پوشیسو کیس ہے۔ اس میں اصابہ جو ہے یہ فعل ہے، کرہن جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ہم جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور ما جو کا معنی دیتا ہے، صلہ کا معنی دیتا ہے۔ معنی بنتا ہے اصابہ کا لفظی معنی ہو گیا انفلکٹڈ، القرح کا معنی ہے زخم، واؤنڈ، زخم دیا گیا ہم ان کو۔ انجری
caused to them. ما جو whatever injury was caused to them جو کچھ زخم ان کو ملے. من بعد اس کے بعد یا بعد اس کے جو کچھ زخم ان لوگوں کو ملے زخم لگنے کے بعد پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو قبول کیا. ان لوگوں کو للذین احسنوا للذین جار مجرور ہے معنی بنتا ہے ان کے لیے. للذین احسنوا احسنوا فعل ماضی ہے جمع کا صیغہ ہے. معنی بنتا ہے انہوں نے نیکی کی. انہوں نے نیکی کی. They did good deeds. Minhum from among them. ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور اتقوا اور اللہ سے ڈرے. یہ بھی فعل ماضی ہے. ان کے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. اجر عظیم عظیم النعت ہے صفت ہے اس اجر کی اور اجر خود بنتی ہے خبر. کس کے لیے؟ اجر کے لیے. یہ سارا جملہ للذین احسنوا منہم واتقوا یہ سارا جملہ خبر بنتی ہے اس اجر عظیم کے لیے. للذین احسنوا منہم واتقوا یہ جملہ جو ہے یہ جار مجرور خبر بنتی ہے اجر عظیم کے لیے اس اجر کے لیے.
اجر عظیم، بہت بڑا اجر، اس کے لیے کیا خبر ہے، ان کو ملے گا للذین احسنوا، جنہوں نے نیک کام کیے، منہم، ان لوگوں میں سے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کی اور اللہ سے ڈرے۔ اب ہم اس آیت کا ایک تاریخی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ اس آیت کا معنی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کی جیت تھی، پھر جب اس گاڑی سے مسلمانوں کا پہرا ہٹ گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں چلی گئی۔ مسلمانوں میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اس اثنا میں لوگوں کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ سے بھاگ گئے اور کسی کو کسی کی خبر بھی نہیں تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے، مگر کوئی اس آواز پر دھیان نہیں دے رہا تھا سوائے چند کے۔ اب جب کہ قریش واپس چلے گئے اور مسلمان بھی وہاں سے نکل چکے، جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر کفار کا جو لشکر تھا وہ ابو سفیان کی قیادت میں روحا کے مقام تک پہنچا۔ روحا کے مقام تک پہنچا کہ انہیں احساس ہوا ہم نے غلطی کی، ہم جنگ سے چلے گئے، ہمیں چاہیے تھا کہ مدینہ پر حملہ کر کے اس قصہ کو ختم کرتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے، یعنی ابو سفیان نے، فوج کو آز سر نو ترتیب دیا کہ واپس مڑ کر پھر حملہ کریں۔ ادھر منافقین نے افواہ پھیلائی کہ کفار مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے حکم دیا کہ کفار کے
تعاقب میں تیار ہو جائیں اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں اب لکھنا چاہتا ہوں، اور صرف ان لوگوں کو اجازت دی گئی جو پہلے روز جنگ احد میں شریک رہے۔ یہ احتیاط غالباً اس وجہ سے ہے کہ منافقین کے شریک رہنے سے لشکر پاک رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک تعاقب میں چلے گئے۔ یہ جگہ 8 میل کے فاصلے پر ہے، 8 میل کے فاصلہ پر ہے مدینہ سے۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، تو وہ بھاگ گیا، تو وہ لشکر سمیت بھاگ گیا۔ اسی واقعہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ رب فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو قبول کر لیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں جنگ احد میں پہلے دن زخم لگ گئے، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی ہے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرے، اجر عظیم، انہی کے لیے عظیم اجر ہے۔ گویا اس دوسری جنگ کی تیاری کے سلسلے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک چلے گئے، اس میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی
نیکی کیا ہے کہ وہ وفاداری، احسن و وفاداری جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی، یہی بہترین احسان ہے۔ وفاداری جو انہوں نے پہلے دن جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی، اسی کو رب فرماتے ہیں احسنو، جنہوں نے بہترین نیکی کی۔ یہ احسنو جو ہے یہ بہت بڑا اونچا درجہ ہے ان لوگوں کی خلوص کی وجہ سے جنہوں نے پہلے دن بہت ساری مصیبت جھیل لیے ہیں، اور پھر اگلے روز ہمراء الاسد تک وہی لوگ گئے۔ انہی کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے احسان کیا، وفاداری کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اجر عظیم، انہیں بہترین بڑا اجر رب کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔